बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं लर्न अरेबिक विद वाजिद। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस मरतबा भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि मतलब कि जो रोज़मर्रा के डायलॉग्स हैं वो जो बोले जाते हैं अरब में, तो उनको मैंने ट्रांसलेट किया है और समझाया है कि कौन से मौके पर किस तरह से आपने अल्फाज जो है अदा करने हैं। एक एक लफ्ज़ के मीनिंग हैं और किस तरह से आप जो है बोलेंगे और किस लफ्ज़ के क्या मीनिंग बनते हैं, कैसे बोलना है, तो ये सब कुछ जितनी भी डिटेल्स है वो इस वीडियो में है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पूरा डायलॉग समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि हर्फ के साथ हर्फ जुड़ा हुआ है। और जो लोग नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ठीक है? तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। هيا. الو هلا عزوز، وينك فيه؟ الو هلا عزوز، وينك فيه؟ الو هلا عزوز وينك فيه؟ الو هلا عزوز وينك فيه؟ الو کا مطلب ہوتا ہے ہیلو، ٹھیک ہے؟ حالا یعنی کہ ہائی، جیسے ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں۔ عزوز جو ہے اس بندے کا نام ہے جس کو کال کی گئی ہے۔ وینک یعنی کہ تم کہاں ہو، ویئر آر یو، اور فی کا مطلب یعنی کہ ہو یا ایٹ، ٹھیک ہے؟ چلے ہم اس کی مکمل ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ الو ہلا عزوز وینک فی، یعنی کہ ہیلو ہائے عزوز تم کہاں ہو، ہیلو ہے عزوز ویئر آر یو ایٹ۔ الطيب جايك الحين، لا تتحرك، مع السلامة. الطيب جايك الحين، لا تتحرك، مع السلامة. طيب جايك الحين لا تتحرك، مع السلامة. طيب جايك الحين لا تتحرك، مع السلامة. چلیے ہم اب ایک ایک لفظ کی میننگ جان لیں، اس کے بعد اس کی مکمل ٹرانسلیشن کریں گے۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اچھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ گڈ۔ اور جائک یعنی کہ تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے یہ تب بولا جاتا ہے جب کوئی کنٹینیوسلی یعنی کہ پریزنٹ کی بات کی گئی ہو۔ جیسے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں تو جائک، ٹھیک ہے؟ الحین یعنی کہ رائٹ ناؤ، ابھی۔ لا تتحرک یعنی کہ ڈونٹ موو، حرکت نہ کرو۔ مع السلامہ یعنی کہ یہ آخر میں کہا جاتا ہے جب آپ کال کو ختم کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اس کی مکمل ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ طیب جائک الحین لا تتحرک، مع السلامہ، یعنی کہ اچھا میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، ابھی حرکت نہ کرنا، کہیں ہلنا نہیں، کہیں جانا نہیں، یہ اس کیٹیگری میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم کہیں ہلو نہیں، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ پھر آخر میں وہ کہتا ہے مع السلامہ، ٹھیک ہے؟ انگلش میں بولیں گے اوکے گڈ، آئی ایم کمنگ ٹو یو رائٹ ناؤ، ڈونٹ موو، گڈ بائے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ بھی آن لائن عربک زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو دیے گئے اس نمبر پر واٹس ایپ کریں اور مزید ڈیٹیلز لیں۔ یہ کورس کرنے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں جو کہ عربک بولنے میں آپ کو دقت ہوتی ہے، اس سے یہ مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ اور اس پہ لمیٹڈ چارجز ہیں، اور اگر آپ پراپرلی عربک زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ لوگ مزید ڈیٹیلز کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، آپ کو مزید بتا دیا جائے گا کہ اس کورس میں آپ کو کیا کیا سکھایا جائے گا۔ تو چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ كيف حالك يا ياسر صاحبي؟ كيف حالك يا ياسر صاحبي؟ کیف کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ، یعنی کہ کیسا۔ حالک یعنی کہ تمہارا جو ہے حال کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ یور کنڈیشن، ہاؤ آر یو، یہ تب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کا مطلب یعنی کہ اے او ایڈریسنگ سم ون جب ہم کرتے ہیں تو تب کہا جاتا ہے یا۔ یاسر کا مطلب ہوتا ہے اس کا نام، یعنی کہ جو اس کے دوست کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ صاحبی جو ہے یعنی کہ اے میرے دوست، مائی فرینڈ، میرے دوست کو کہا جاتا ہے۔ چلے ہم اس مکمل جملے کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ کیف حالک یا یاسر صاحبی، تمہاری حالت کیسی ہے یاسر میرے دوست؟ ہاؤ آر یو یاسر مائی فرینڈ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ يا ابوي تعبت، يلا نوقف.
يا ابوي تعبت يلا نوقف. يا بوي تعبتي يلا نوقف. يا بوي تعبتي يلا نوقف. یا کا مطلب یعنی کہ اے ابوئی یعنی کہ مائی فادر میرا باپ. یہ تب کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں او بابا رک جاؤ, ٹھیک ہے, او بابا یہ کر لو, او بابا وہ کر لو. یہ ابوئی اس کنڈیشن میں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تعبتی یعنی کہ تم لوگوں نے مجھے تھکا دیا, ٹھیک ہے نا. گو ٹائرڈ. یلا یعنی کہ لیٹس گو, چلو. نوقف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ رک جاتے ہیں, ہم سب رک جاتے ہیں. نوقف کا مطلب ہم سب یعنی کہ وہ اسٹاپ, ٹھیک ہے. یہ اس کنڈیشن میں کہا جاتا ہے جب آپ کافی دیر سے بھاگ رہے ہوں اور کوئی رک نہ رہا ہو, آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں, تو یہ تب کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یا ابوئی تعبتی یلا نوقف یعنی کہ اے بابا, اے ابو, یا مطلب کہ یہ اس کنڈیشن میں کہا گیا ہے جب ہم اکثر اپنی لوکل زبان میں کہہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تھک گیا ہوں, چلیں رک جاتے ہیں. تو انگلش میں بولیں گے او مائی فادر I am tired, let's stop. يا شباب كفتة فين؟ ماني شايفه. 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 یا کا مطلب اے ہوتا ہے اور شباب یعنی کہ دوستوں یا فرینڈس, ٹھیک ہے, یا نوجوانوں, یہ اس کنڈیشن میں کہا جاتا ہے. کوفتہ جو ہے اس کا ان کے دوست کا نام ہے جو کہ گم ہو گیا ہے. فین یعنی کہ ویئر, کہاں ہے, ٹھیک ہے. مانی یعنی کہ آئی ایم نوٹ, ٹھیک ہے نا, آئی ایم نوٹ یعنی کہ میں نہیں. شائفو یعنی کہ سینگ, دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. مانی شائفو یعنی کہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا میں نہیں دیکھ پا رہا, ٹھیک ہے. چلے اب ہم مکمل جملے کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. یہ شباب کفتہ فین مانی شائفو, کہ اے نوجوانوں کفتہ کہاں ہے, میں نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے. او گائز ویئر از کفتہ, I can't see it. يا ليل وين راح ذا المهبول يا اخوي, برد برد. يا ليل وين راح ذا المهبول يا اخوي, برد برد. يا الليل وين راح ذا المهبول يا اخوي, برد برد. يا الليل وين راح ذا المهبول يا اخوي, برد برد. تو چلے ہم اب ایک ایک ورڈ کی میننگ جان لیں, اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ایا یعنی کہ او ایسے آوازیں نکالنے میں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. لیل یعنی کہ رات. اچھا یہ بڑا ہی کامن لفظ ہے, ایا لیل, اب یعنی کہ رات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ کہتا ہے وین. وین یعنی کہ فین یعنی کہ کہاں ہے, ویئر, ٹھیک ہے. راہ کا مطلب یعنی کہ چلا گیا ہے, وینٹ. اور دا یعنی کہ دس, یہ. اور محبول جو ہے کریزی یا پاگل کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے او خوئی یا خوئی یعنی کہ اے بھائی, برادر کو جو ہے اے میرے بھائی. برد برد یعنی کہ ٹھنڈ ہے, ٹھنڈ ہے, ٹھیک ہے. چلے اب اس کی مکمل ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اے اللیل وین راح ذا المحبول یا خوئی, برد برد. اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ بنے گی, اے رات یہ بے وقوف کہاں چلا گیا ہے, اے میرے بھائی ٹھنڈ ہے, ٹھنڈ ہے, سردی ہے, سردی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کیٹیگری کو دیکھا جائے ٹرانسلیشن میں جس آپ لوگ وہ اس طرح سے بتا رہا ہوں کہ جو اس کی میننگ لفظی ہیں وہ یہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انگلش میں بولیں گے او نائٹ ویئر ڈیڈ دس فول گو مائی برادر اٹس کولڈ گاڈ, ٹھیک ہے. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تحدانی اوصل للکرة قبل عامر تحداک. اب یہ دو بچے جو ہے شرط لگا رہے ہیں. یہ جب کوئی چیلنج جب کسی کو کہا جاتا ہے تب یہ کہا جاتا ہے تحداک, تحداک. تحدانی یعنی کہ مجھے چیلنج دیا, ٹھیک ہے نا. چیلنج جب ہم کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ شرط لگاؤ, میرے ساتھ چیلنج کرو, ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے تحدانی, ٹھیک ہے. اوصل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ پہنچنا, ٹو ریچ. اور کورا جو ہے جو بال ہے, جو فٹ بال ہے, اس کو کورا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو کورا الگدم جو ہے فٹ بال کو کہا جاتا ہے. الکورا یعنی کہ صرف بال یعنی کہ گیند, اور قبل یعنی کہ پہلے, بیفور, ٹھیک ہے. عامر جو ہے اس بندے کا نام ہے. تحداک یعنی کہ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, آئی چیلنج یو.
تو مکمل کی ٹرانسلیشن یہ بنے گی تحدانی اوصل الکورہ قبل عامر تحداک. اب یہ دو بچے آپس میں کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کیا تم میرے ساتھ شرط لگاتے ہو میں عامر سے پہلے فٹ بال تک پہنچ جاؤں گا. تو پھر اس کے بعد دوسرا بچہ کہتا ہے ہاں میں تمہارے ساتھ چیلنج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈو یو وانٹ ٹو میک اے بیٹ ود می آئی ول ریچ دا فٹ بال بفور عامر آئی چیلنج یو. ٹھیک ہے. یہ دو بچوں کے آپس میں جو ہے چیلنج جو ہے چل رہا تھا. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی سمجھ آگے ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. امسكوا عيالكم يا اخي امسكوا عيالكم يا اخي. جو ہے گاڑی کے نیچے آنے لگتا ہے تو پھر وہ جو شخص گاڑی میں ہوتا ہے وہ باہر آ کر کہتا ہے امسکو عیالکم یا ہوئی. تو اس کا لفظی معنی یہ بنے گا امسکو یعنی کہ ہولڈ کرو پکڑو, عیالکم یعنی کہ جو تمہارے بچے ہیں تمہارے جو چلڈرن ہیں یور چلڈرن, اخوئی یعنی کہ میرے بھائی. اب یہ ان لوگوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے امسکو عیالکم یا اخوئی یعنی کہ اپنے بچوں کو پکڑو اے میرے بھائیو. ٹھیک ہے. انگلش میں بولیں گے ہولڈ آن ٹو یور کڈس مائی برادر. ٹھیک ہے. تو اس کی یہ ٹرانسلیشن بنے گی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. المعذر يا الغالي المعذر يا الغالي المعذر یا غالی, المعذر یا غالی. اب یہ جو ہے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ معذرت اے میرے عزیز. یا غالی کا مطلب ویسے جو ہے اے عزیز یعنی کہ کسی کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. I apologize dear. ما قلت لكم لا حد يلحقني ما قلت لكم لا حد يلحقني ما قلت لكم ما أحد يلحقني ما قلت لكم ما أحد يلحقني. ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں, گلت یعنی کہ سیڈ کہنا, کسی چیز کا کہنا. ٹھیک ہے. لکم یعنی کہ ٹو یو تم لوگوں کو, تم سب کو. ٹھیک ہے. یہ جمع کے لیے ہے. پھر وہ کہتا ہے ما یعنی کہ نہیں, ناٹ, احد یعنی کہ اینی ون کوئی. ٹھیک ہے. سم ون. یلحقنی یعنی کہ کیچ اپ ود می یعنی کہ مجھے پکڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے ملنے کے لیے. تو یہ تب کہا جاتا ہے. تو اس کا مکمل میننگ یہ بنے گا قلت لکم ما احد یلحقنی یعنی کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا یا کوئی بھی میرے پیچھے مت آئے. ٹھیک ہے. وہ جیسے فٹ بال لینے جا رہا ہوتا ہے تو یہ بچے جو ہے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور آگے سے گاڑی آ جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ غصے میں کہتا ہے ما قلت لکم ما احد یلحقنی یعنی کہ تم سب کو میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی بھی میرے پیچھے مت آئے. ٹھیک ہے. یا کوئی بھی میرے تک مت پہنچے. تو انگلش میں بولیں گے I told you that no one can catch me. ٹھیک ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو آج کی پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اوکے, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.